بدی کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کسی بدی کو دیکھو اور طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے ختم کر دو، اگر ہاتھ سے ختم نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا مناؤ۔ بس احمدی معاشرے میں بھی غلط حرکات اور بد اخلاقی کو برا سمجھنے، روکنے اور منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے روکنے اور سمجھانے اور اس کو ختم کرنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، جو برا منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب سب کو یہ احساس ہو تو چند ایک بھی پھر اخلاق سے نہیں گرتے، پھر ہر ایک اپنا معیار اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی ظالم کا ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جس پر اس زمانے میں خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا ہے۔ ہمیں عفو، نرمی اور درگزر اور محبت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی کو ظلم کرتا دیکھیں تو سمجھیں کہ اس نے مظلوم پر حملہ نہیں کیا بلکہ ہم پر حملہ کیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، کیونکہ جس کام کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے اس نے اس کی تحقیر کی ہے۔ بس ایسے حملہ آوروں کو روکنا ہمارا کام ہے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، دل میں برا منائیں اور مظلوم کے ظالم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ بس اگر ہم اخلاق سوز حرکتوں پر برا منائیں، ہمارا معاشرہ برا منائے تو خود بخود یہ ظلم اور یہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی ہم میں سے۔ لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بعض دفعہ ظلموں میں ماں باپ، بہن بھائی شامل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر آئلی معاملات میں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ شامل ہوتے ہیں، دوستی کے نام پر بعض دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ سمجھائیں۔ بس ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے ان ظلموں میں شامل ہونے کے بجائے مظلوم پر حملے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مسیح علیہ السلام پر حملہ سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرح ٹھیک ہوتا ہے جلد، اور ہمارے یہ رویے اور عمل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے نمونے بھی قائم کرنے والے اور قائم کروانے والے ہوں، نہ کہ جھگڑوں اور فسادوں میں پڑھ کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نفسانیت سے بچائے۔